گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے شعر میں ہم پہلے تو مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شعر میں اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ استعمال کیے ان میں سے جو مشکل الفاظ ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ جھجکنا یعنی شرمانا، قرب یعنی نزدیکی، روش سے مراد رفتار۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا کا پیکر بن کر، خوف خدا کا لبادہ اوڑھ کر بڑے ہی ادب و احترام سے آگے بڑھتے ہی چلے گئے، اگر یہ فاصلہ معمول کی رفتار کے مطابق ہوتا تو کبھی ختم نہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام فاصلوں کو سمیٹ کر محبوب کو قاب قوسین او ادنا کا قرب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں 50واں شعر، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر میں امام عشق و محبت کیا فرما رہے ہیں؟ پھر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آگے بڑھنا تو برائے نام اور لفظاً ہی تھا، حقیقتاً وہ فعل تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ بخاری شریف میں ہے، پھر اللہ رب العزت جو جبار ہے قریب ہوا کہ اس ذات نے اپنی شان کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نزول فرمایا، جو نزول ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہزاروں ترقیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال تھا۔ میرے آقا اس وقت اس کیفیت میں تھے کہ حیا سے جھکتے، میرے آقا بہت زیادہ اپنی رفتار سے اگر چلتے تو یہ لاکھوں منزل کا فاصلہ تھا، مگر حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، رب کی طرف سے یہ قرب ہوا، اور یہ فاصلے جو لاکھوں منزلوں کے تھے بڑی آسانی سے طے ہو گئے۔ 51واں شعر مزید اس بات کو واضح کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس کے اندر، ہوا یہ آخر کے ایک بجرا، تموجے بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے۔ بہت مشکل الفاظ ہیں، پہلے یہ سمجھتے ہیں پھر بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، تموج کسے کہتے ہیں؟ بجرا کسے کہتے ہیں؟ بجرا کہتے ہیں خوبصورت کشتی کو۔ تموج سے مراد دریا میں لہریں اڑنا، تلاطم آ جانا، اور ہو سے مراد یہ ضمیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دنا یعنی قرب، فنا یعنی ذات باری کے سوا کچھ باقی نہ رہنا۔ اب فنا اور دنا کو کس طرح استعمال کیا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر میں امام عشق و محبت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس کی کچھ شرح اس طرح بنتی ہے
کہ پھر ہو کی قیامت خیز لہریں یعنی انوار و تجلیات ذات باری تعالیٰ کی بجلیوں سے ایک نہایت ہی عمدہ کشتی یعنی توفیق خداوندی سے ظاہر ہوئی، جس نے ہمارے آقا کو قرب کی گود میں بٹھایا اور فنا کے تمام رسے کھول دیے، لنگر اٹھا دیے اور فنائیت کے نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام کی جانب لے گئے۔ یعنی یہ تخیل رضا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا استعاروں کا استعمال ہے کہ یہ سفر طے ہوا تو کیسے طے ہوا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلے شعر میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ سبحان اللہ۔ گھاٹ کہتے ہیں دریا کا وہ حصہ جہاں سے جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے یا وہاں سے دریا کو پار کیا جاتا ہے۔ ترارا کہتے ہیں چھلانگ لگانا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں اسی سفر کی بات کر رہے ہیں کہ وحدت کے سمندر کا گھاٹ اور کنارہ ہی نہیں ہے۔ کوئی کیا بتائے کہ نور کی کشتی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس راستے سے کس مقام پر لے گئی اور کہاں اتارا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اس کشتی سے اترنا پسند فرمایا، نہ صرف دوسروں کی نظر سے بلکہ آپ اپنی نظر سے بھی چھپ گئے، یعنی فنائیت تامہ حاصل ہو گئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یعنی بہت سارے تخیلات کے بعد اعلیٰ حضرت یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ رب جانے، رب کا محبوب جانے یہ سفر کیسے طے ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کیسے ختم ہوا۔ کیا کمال کا قصیدہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ یہ 4 اشعار کی آپ نے شرح سنی ہے۔ آئیے نعت خواں اسلامی بھائیوں کے قریب جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان 4 اشعار کو ایک بار پھر سنیں گے، پھر طرز کے اندر سن کر ہم سب مل کر جھومیں گے۔ بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزاں دنا تدلا کے سلسلے تھے، ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رہتے، جو قرب انہی کی روش پہ رہتے، تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے، ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا، ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا، تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہے 4 سوئے شورا معراج مصطفیٰ گئے، ہے 4 سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ گونج گونج
اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔